اچھا یہاں میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص میدان جنگ میں ایک صحابی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا عین ممکن ہے کہ وہ ڈر کے ہی کلمہ پڑھ رہا ہو اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمے کا بھی احترام ہے اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا. تو بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو اسامہ ابن زید کو بھی کہنا تھا یا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے, کچھ بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں. ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے, اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر ہے اور اسے مار دے, حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا, تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جاڑ دے. یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا ایمان, ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے, ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا. باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے, وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا, اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے, نعوذ باللہ. اگر اسامہ ابن زید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اللہ کے حضور اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی, آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے, خیر ہے میں پریشانی ہوگی, کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ دھل جاتا. سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھی, لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئی, باہر نہیں نکلی. باہر نکلتی تو آج یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, گستاخیوں کے نام کے اوپر اور فتووں کے نام کے اوپر, تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے, ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں تو اس دین سے متنفر ہو جاتی. جو دین کا حلیہ آپ نے بگاڑ کے پیش کیا ہے نا, مرنے اور مارنے والا, کسی نے اس دین کو قبول ہی نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہا نا یہ تو ہم انسیکیور ہیں. ایک گورا کافر ہے سیکیور ہے, جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے انسیکیور ہو گیا, کیونکہ اگر وہ شیعہ ہو گیا تو دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کہیں گے اس کو مار دو, اور اگر وہ اہل حدیث ہو گیا تو بریلوی اور